السلام علیکم، میرا چینل پرنیا وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ سسٹر آپ سے امید کی جاتی ہے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب، جس کا نام ہے سن سائیاں، قسط نمبر 5۔ سفینہ کو تو رتی برابر یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ کیا وار کر گئی ہے۔ مہروز اور اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر شجاعت اللہ نے اس کے نانا کو بلوا کر دونوں کا نکاح پڑھوا دیا تھا۔ 3 ماہ گزر چکے تھے ان کے نکاح کو۔ شارکا جو مہروز کی تایا زاد کزن تھی، اس سے مہروز نے پسند سے شادی کی تھی۔ قاسم 4 ماہ کا ہو گیا تھا۔ شارکا کے لبوں پر گویا قفل لگ گیا تھا۔ وہ بس روبوٹ کی مانند اپنے امور سر انجام دیتی رہتی، جبکہ سفینہ نے اس کا جینا حرام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے ہر طرح سے حویلی والوں کو زج کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ لوگ بھی جانے کس مٹی سے بنے تھے کہ کوئی رد عمل ہی نہ دکھاتے تھے۔ اس روز دلاور اور مہروز گھر واپس آئے تو نگاہ بے ساختہ سامنے کچن سے چائے لاتی شارکا پر پڑی، جو اپنے ہی دھیان میں تھی، جبکہ سفینہ نے نفرت سے اس کا چہرہ دیکھا، جسے مہروز اتنی محبت، چاہت اور آنکھوں میں چمک لیے دیکھتا تھا۔ ایسا بھی کیا تھا اس عام سے چہرے میں؟ وہ جارحانہ شارکا کی جانب بڑھی۔ مہروز اس کا ارادہ بھانپتے تیز قدموں سے اس کی جانب بڑھا، مگر سفینہ نے جان بوجھ کر ہاتھ مارتے چائے کی ٹرے گرائی، جو شارکا کے ہاتھ پاؤں جھلسا گئی۔ شارکا! مہروز نے سفینہ کو دھکیلتے شارکا کا تکلیف کی شدت سے سرخ چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ مہروز نے ملازمہ کو فرسٹ ایڈ باکس لانے کا کہتے شارکا کو بٹھایا، جبکہ سفینہ نفرت بھری نگاہ ان تینوں پر ڈالتی پاؤں پٹکتی کمرے میں چلی گئی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کھانا کیوں نہیں کھا رہی تم؟ سیف جارحانہ انداز میں دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا، جہاں وہ کل سے بھوکی پیاسی پڑی تھی۔ ملازمہ کے بتانے پر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ پریسا اس کی آواز سنتے ہی جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ شدید گریہ زاری سے سرخ سوجھی آنکھوں، بکھرے بال۔ سیف کو بے ساختہ ترس آیا، مگر ہمدردی جتانے کا مطلب تھا، آ بیل مجھے مار، میں نہیں مانتی اس نکاح کو۔ پریسا اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ تو ٹھیک ہے، کل دوبارہ نکاح پڑھوا لیتے ہیں، سیف مطمئن انداز میں بولا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، اس نے بے دردی سے چہرہ رگڑا۔ رہنا تو پڑے گا، ہنس کر یا رو کر، تمہاری مرضی ہے۔ سیف نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ سیف پلیز، وہ ملتجی ہوئی تو اس نے لب بھینچتے اس کی حالت دیکھی۔ مجھے مما کے پاس جانا ہے، وہ ناراض ہیں مجھ سے، بات بھی نہیں کر رہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ سیف نے نرمی اور محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں سمیٹا۔ دیکھو صحافی، تم ایسے کمزور لوگوں کی طرح روتے ہوئے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ تم پر تمہارا پرانا انداز اچھا لگتا ہے۔ اچھی نہیں لگتی تو جانے دینا مجھے یہاں سے، نم لہجے میں کہتے سیف کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھے۔ انداز اس قدر معصومانہ تھا کہ سیف نے بے ساختہ جھکتے اس کی پیشانی چومی۔ پریسا اس کی حرکت پر سٹ پٹا کر پیچھے ہٹی، چہرہ حیا سے گلال ہوا۔ آئندہ جب بھی روؤگی ایسا ہی ہوگا، فیصلہ تمہارا ہے، چاہو تو ڈٹ کر مقابلہ کرو یا رو کر، مجھے قریب آنے کا موقع دو۔ سیف 2 قدم اس کی جانب بڑھا۔ میں نہیں ڈرتی آپ سے۔ گڈ، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ تم ڈرو مت۔ اب جلدی سے فریش ہو، پھر کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے۔ نرمی سے گال تھپ تھپایا۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو، بھاگ جاؤں گی میں یہاں سے۔ پریسا کی بچکانہ دھمکی پر سیف نے مسکراہٹ دبائی۔ اجازت ہے، اگر بھاگ سکتی ہو تو بھاگ جاؤ۔ ریلی؟ پریسا نے حیرت اور بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا، جو سر خم کرتے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے
کیا کیا ہے تم نے؟ شارکا کو دوائیں دیتے مہروز جارحانہ انداز میں دروازہ دھکیلتے اندر داخل ہو کے دہاڑا۔ سفینہ جو اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی تھی جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ مہروز کا وجیح چہرہ ضبط سے سرخ تھا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ مہروز نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے دبوچتے سامنے کھڑا کیا۔ اتنی ہی معصوم ہو نا تم، جسے اندازہ ہی نہیں کہ آخر اس نے کیا کیا ہے۔ معصوم تو میں ہرگز نہیں ہوں مہروز شجاعت، اس نے ہاتھ جھٹکتے استہزائیہ انداز میں کہا۔ معصوم فرشتہ تو وہ تمہاری شارکا بی بی ہے جس کے تم دیوانے ہو۔ شٹ اپ، نام مت لو اس کا، مہروز چلایا۔ کیوں نہ لوں؟ سفینہ بدو بدو چلائی۔ وہی گھٹیا لڑکی ہے نا جس کی وجہ سے مجھے اگنور کرتے ہو؟ اپنے گریبان میں جھانکو اور ایمانداری سے فیصلہ کرو سفینہ کہ دراصل گھٹیا کون ہے۔ گھٹیا تم ہو مہروز، اور تمہاری وہ چہیتی معصوم فرشتہ۔ ان کے جھگڑے کی آواز باہر تک جا رہی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ مہروز نے آگے بڑھتے دروازہ کھولا۔ مہروز، بابا سائیں بلا رہے ہیں۔ دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی بھابھی نے ایک نفرت بھری کٹیلی نگاہ اس خوبصورت چڑیل پر ڈالی۔ مہروز، تم کیا چاہتے ہو؟ شجاعت کے سوال پر اس نے لب بھینچتے مگر کچھ بولا نہیں۔ ہماری طرف سے اجازت ہے، تم اس لڑکی کو رکھنا چاہو یا چھوڑنا، تمہاری مرضی ہے۔ مہروز نے بے ساختہ ان کا چہرہ دیکھا۔ مجھے اول روز سے تم پر اعتبار تھا۔ مہروز بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھا۔ مگر مجھ سے اس لڑکی کو پرکھنے میں بھول ہو گئی۔ وہ بیٹی ہے، گھر چل کر آئی تو مجھے لگا شاید اسے تم سے محبت ہے، اس لیے اپنی عزت داؤ پر لگائی۔ مگر یہ تو اب معلوم ہوا کہ یہ تو ضد اور انا کا کھیل تھا۔ تم آزاد ہو فیصلے میں، ہماری طرف سے تم پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ اس روز فراغت کے باعث سیف گاؤں جانے کی تیاری کر رہا تھا، جہاں سب اس سے پریسا کے متعلق جاننے کے لیے بے تاب تھے، جبکہ اس نے سختی سے سب کو منع کر رکھا تھا یہاں آنے سے۔ سفید کلف لگے شلوار سوٹ، کلائی پر بیش قیمت گھڑی، ہلکی سی شیو میں ہمیشہ کی طرح وہ بہت وجیحہ لگ رہا تھا۔ کلون اسپرے کرتے، گاڑی کی چابی اور موبائل اٹھاتے اس نے سرسری نگاہ LED پر ڈالی، جہاں پورے گھر کی CCTV فوٹیج چل رہی تھی۔ بہت دلچسپ۔ ایک منظر دیکھتے اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تو فرصت سے صوفے پر بیٹھے، صوفے کی بیک پر کہنی ٹکاتے، شہادت کی انگلی ہونٹوں پر جمائے، ازحد دلچسپی سے پریسا کو چوروں کی طرح دبے قدموں اپنے کمرے سے نکلتے دیکھا۔ لبوں کو دلکش مسکان چھو گئی۔ یہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ پریسا ادھر ادھر دیکھتے اوپر جا رہی تھی۔ سیف کی نگاہیں اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ اب وہ چھت پر پہنچ کر پائپ کا جائزہ لے رہی تھی۔ اوہو، سیف بے ساختہ ہنسا۔ محترمہ فرار ہونے کی کوشش میں ہیں۔ سفید چکن ٹراؤزر کے ساتھ سرخ لمبی قمیض، بالوں کا رف سا جوڑا دوپٹہ شانوں سے گزار کر کمر پر باندھا ہوا تھا۔ بے وقوف لڑکی، جہاں سے کوشش کر رہی ہو سیدھا لان میں اترو گی۔ سیف نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا، تب ہی اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ بو کھلا کر کھڑا ہوا۔ پریسا کی گرفت پائپ پر چھوٹ رہی تھی۔ سیف تیزی سے باہر بھاگا، لیکن جب تک وہ باہر نکلا پریسا لان میں دھپ سے گر چکی تھی۔ نہ جانے کہاں چوٹ لگی تھی اسے کہ آنسو تسلسل سے بہہ رہے تھے۔ ایک پل کے لیے سیف کے دل کو کچھ ہوا، لیکن پھر نارمل ہو گیا۔ چلو اچھا ہے، آئندہ کے لیے سبق مل گیا۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے پاس پہنچا، جو پاؤں کو دیکھتے روئے جا رہی تھی۔ سیف پنجوں کے بل سامنے بیٹھا۔ چچ سو سیڈ پریسا۔ سیف الملوک نے مصنوعی تعصب کا اظہار کیا تو پریسا نے نم آنکھوں سے اس کا وجیح چہرہ دیکھا۔
پھر فوری نگاہ ہٹائی۔ وہ لگ ہی اتنا دلکش رہا تھا۔ بھاگنے کی اچھی کوشش تھی مگر بیڈ لک۔ مگر کوئی بات نہیں، اگلی بار شاید کامیاب ہو جاؤ۔ پریسا نے آنکھیں رگڑتے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا، جو اس کی تکلیف کا پوچھنے کے بجائے گھٹنوں پر کوہنیاں ٹکائے پنجوں کے بل بیٹھا اسے زج کر رہا تھا۔ تکلیف سے میری جان نکل رہی ہے اور آپ کو مذاق سوچ رہا ہے، چہرہ رگڑتے نروٹھے پن سے کہا تو سیف نے مسکراہٹ چھپائی۔ تم ایک نالائق لڑکی ہو جسے طنز اور مذاق میں فرق بھی نہیں معلوم۔ یار میں طنز کر رہا ہوں، اس نے مصنوعی تعصب سے کہتے سر جھٹکا۔ میرا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، پریسا نے خود ہی بتایا۔ تو مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ میں نے تو نہیں کہا تھا اسٹنٹ کرو۔ وہ دل کی دہائی نظر انداز کرتا اسے ڈپٹ کر کھڑا ہوا۔ آپ کو مجھ پر بالکل ترس نہیں آ رہا؟ اس کی معصومیت نے سیف الملوک کا دل لوٹ لیا۔ میری تکلیف، میرے آنسو اثر نہیں کرتے آپ پر؟ سیف پھر سے اس کے مقابل بیٹھا۔ اگر میں کہوں کہ اس وقت مجھ پر تمہارے آنسوؤں اور تکلیف کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تو؟ پریسا نے شکوہ کناں نگاہوں سے اس بے حس کو دیکھا۔ سیف مسکرایا۔ پھر چند لمحوں کے توقف کے بعد پھر سے گویا ہوا۔ اگر میں کہوں مجھے تمہارے آنسوؤں سے فرق نہیں پڑتا تو یہ جھوٹ ہوگا۔ پریسا نے جھٹکے سے سر اٹھاتے اسے دیکھا، جس نے دل پر ہاتھ رکھتے سر خم کیا تھا۔ وہ مرد ہی کیا جو عورت کے آنسوؤں سے نہ پگھلے۔ اس کے جملے نے پریسا کا چہرہ زرد سے سرخ کر دیا۔ سیف نے دلچسپی سے اس کا رنگ بدلتا چہرہ دیکھا۔ چلیں، سیف نے ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ کہاں؟ پریسا نے ناسمجھی سے اس کی پھیلی ہتھیلی کو دیکھا۔ اندر چلتے ہیں نا؟ پھر ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ سیف سنجیدہ تھا۔ آپ ملازمہ کو بلا دیں پلیز، میرے پاؤں میں بہت درد ہے۔ آنکھیں پھر سے نم ہوئیں۔ ملازمہ پین کلر ہے کیا؟ سیف نے جس قدر حیرت سے پوچھا وہ پریسا کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ نہیں، مگر وہ مجھے سہارا دے کر اندر لے جائے گی نا؟ سیف نے اس کی بات پر گھورا۔ مجھے ایسے نخرے بالکل نہیں پسند۔ پریسا سیف الملوک صاحبہ، جھک کر نرمی سے اسے بازو میں بھرتے انداز استحقاق سے بھرپور تھا۔ مجھے طلاق چاہیے۔ مہروز تھکے قدموں اندر داخل ہوا تو سفینہ بازو سینے پر لپیٹتے اس کے سامنے آئی۔ اس نے ناسمجھی سے اس لڑکی کو دیکھا جس نے اپنے ساتھ مہروز کی زندگی کو بھی تماشا بنا دیا تھا۔ کس قدر آسانی سے وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ مسٹر مہروز شجاعت، مجھے طلاق چاہیے۔ وجہ؟ مہروز نے ضبط سے گہری سانس لیتے تحمل سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے اس گھٹن زدہ ماحول سے وحشت ہوتی ہے۔ مت بھولو یہ وحشت زدہ ماحول تمہیں تمہارے ہی کرتوتوں کے باعث ملا ہے۔ بھول جاؤ کہ میں تمہیں طلاق دوں گا۔ طلاق تو تمہیں دینی ہی ہوگی، وہ استہزائیہ مسکرائی، کیونکہ مجھے تم میں رتی برابر دلچسپی نہیں، تم صرف میری ضد تھے۔ مہروز کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ ہوا۔ ویسے بھی تمہاری چہیتی بیوی ہے تو صحیح تمہارے پاس، کیا تمہاری غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ ایسی لڑکی سے رشتہ نبھاؤ جسے تمہاری صورت سے بھی کراہیت آتی ہے؟ تم سامان پیک کرو، شام میں لالا جا رہے ہیں، تمہیں چھوڑ دیں گے، طلاق نامہ بہت جلد مل جائے گا تمہیں۔ واش روم کی جانب بڑھتے مہروز نے عام سے انداز میں کہتے سفینہ پہ سکتہ طاری کر دیا۔ اس نے بے یقینی سے مہروز کی پشت دیکھی۔ ریلی؟ اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ مہروز اس کے روبرو ہوا۔ میں بھی تمہاری محبت میں مجنوں نہیں بنا کہ چھوڑ نہ سکوں۔ میں تو بس اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ تمہارا شکریہ اس احسان کے لیے کہ میرے ضمیر کو سرخرو کر دیا، ورنہ شاید پوری زندگی اپنی بیوی کو چھوڑنے کا پچھتاوا رہتا۔ مہروز کے سرد الفاظ کسی تمانچے کی طرح سفینہ کے منہ پر لگے تھے۔
صاحب سفینہ صاحبہ آئی ہیں۔ سیف اپنے کمرے میں تھا جب انٹرکام پر اطلاع دی گئی۔ بھیج دو۔ سنجیدگی سے وہ روم سے نکلا۔ وہ اس وقت سفید شلوار اور سیاہ کرتے میں ملبوس تھا۔ ہاتھ سے بال سنوارتے سامنے روم کے دروازے پر دستک دیتے اندر داخل ہوا۔ پریسا نے بے ساختہ آنے والے کو دیکھا۔ سوئے اتفاق اس نے بھی سفید ٹراؤزر کے ساتھ سیاہ اے-لائن شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ 15 منٹ تک ڈرائنگ روم میں آ جانا کہتے ہوئے پلٹ گیا اور اگلے پل وہ سلام کرتے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ سفینہ نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اونچا لمبا وجیح نوجوان۔ ایک لمحے کے لیے انہیں بیٹی کے نصیب پر رشک آیا، لیکن پھر مہروز کے الفاظ نے ان کے تاثرات سرد کر دیے۔ پلیز بیٹھیے، سیف نے سنجیدگی سے کہتے ملازمہ کو انہیں چائے دینے کا کہا، مگر سفینہ نے ہاتھ اٹھاتے منع کر دیا۔ میں یہاں صرف اپنی بیٹی سے ملنے آئی ہوں۔ ان کا انداز ہتک آمیز تھا۔ سیف نے مٹھیاں بھینچ کر ضبط کرتے ملازمہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ مما، تب ہی خوشی سے بھرپور چہکار پر سیف اور سفینہ متوجہ ہوئے۔ پری بھاگتے ہوئے ماں سے لپٹی۔ سفینہ نے بے ساختہ اس کی پیشانی چومی۔ سیف نے ایک کے بعد دوسری نگاہ ان پر نہیں ڈالی تھی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ سفینہ نے اس کے بال سہلاتے نرمی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں مما؟ اس نے محبت سے ماں کے ہاتھ چومے۔ تمہیں میری یاد نہیں آتی؟ سفینہ نے شکوہ کیا۔ بہت آتی ہے مما۔ تو پھر چلو مما کے ساتھ۔ سیف مٹھیاں بھینچتے جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ ماں بیٹی نے چونک کر اس کا انداز دیکھا۔ یہ قسط تو پہنچی اپنے اختتام تک۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔